شاہ صاحب قبلہ کوشش فرما رہے ہیں کہ اگلے سال تک پچھلے جتنے کورسز ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے جو لیکچرز ہیں وہ کتابی صورت میں آئندہ سال تک منظر عام تک آ جائیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا اور یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو اگلے سال آنے والے احباب کتابی صورت میں ان کو لے لیں گے تو میرے وہ سارے لیکچر جو ہیں وہ تحریری صورت میں بھی ان کو اس میں مل جائیں گے۔ دوسرا موضوع جس کی طرف میری کل توجہ جو تھی مبذول کروائی گئی تھی وہ رد قادیانیت، اس کا طریقہ کار۔ اس موضوع پر بھی میں نے گزشتہ سال بڑی تفصیل کے ساتھ معروضات عرض کر دی تھی، چونکہ بیشتر احباب نئے ہیں، پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، لہذا ان کے لیے آج کی گفتگو کے اختتام پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس موضوع کو ٹچ کروں گا، یہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ احباب کو کچھ نہ کچھ دے دوں۔ کچھ نہ کچھ دوں گا انشاءاللہ۔ 8:55 ہوئے ہیں۔ 10 منٹ آپ لوگوں سے اگر میں سبق سنوں تو سنانے کو تیار ہوں گے؟ تیار ہیں؟ 3 منٹ ہوں گے، 12 منٹ بن جائیں گے۔ 2 طلبہ جو بھی قربانی کا بکرا بننا چاہے، یا میں خود اشارہ کر دوں، اور 2 معزز مہمانوں میں سے 3 منٹ میں آ کر جو ہم نے 4 دن تک یہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آ کر آپ نے بیان کرنا۔ یہ سبق سنا جاتا ہے نا کلاس کے اندر، تو آج سے یہ سبق سنتے ہیں تھوڑا، پھر سیدھے ہاتھ سے آغاز کرنا چاہیے۔ طلبہ مسکرا رہے ہیں، دیکھیں کس کے کا مقدر جاگتا ہے اور اسے اپنے جوہر خطابت دکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جی جدھر سے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو کتنے مکمل اٹینڈ کیے؟ یہ کورس مکمل اٹینڈ کیا ہے؟ آئیں، آپ بزرگ آدمی آپ سے افتتاح کرتے ہیں۔ اپنا نام اور جگہ، بس یہ 2 چیزیں، فیصلہ آباد سے یا کہیں سے نام کے فلاں جگہ سے ہوں، فیصلہ آباد سے جائے، اور اس کے بعد جو بھی آپ 3 منٹ کے ہیں آپ کے پاس۔ سوال ہے کسی نے کوئی؟ بندہ ناچیز کو ڈاکٹر غلام محی الدین کہتے ہیں، تحصیل حاصل پور، ڈویژن بہاولپور، قصبہ چھونا والا، وہاں کا میں رہائشی ہوں۔ یہاں پر اسی لیے آئے تھے ہم سبھی دوست، بلکہ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس فتنہ قادیانیت کے خلاف ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت ہونے چاہیے، اگر ہم کو ان سے بحث کرنا پڑے تو کم از کم ہم اپنے جو اہل سنت ہیں، ہمارے جو عقیدے کے لوگ ہیں، ہم ان کو ادھر جانے سے بچا سکیں، کیونکہ یہ لوگ جو قادیانی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ گفتگو اسی بات سے شروع کرتے ہیں، جناب ہم تو آیت پاک پڑھ دیتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب دانائے غیوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کوئی بیٹا اسی لیے بڑا نہیں ہونے دیا کہ بعد میں کوئی امت میں سے ان کو نبی نہ سمجھ لے، اور دوسرے نمبر پر اللہ عز و جل نے یہی فرما دیا وخاتم النبیین، ہم نے آپ پر انبیاء کو ختم کر دیا۔ اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نبوت کی ایک عمارت میں سے وہ آخری اینٹ ہوں اور مجھ کو لگا دیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
لا نبی بعدی، یہ حدیث پاک بھی ہم نے سنی. اور مرزائی ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں سب سے پہلے کہ حیات مسیح پہ کوئی ثبوت دو. ہمارا ان سے جب مناظرہ ہوتا ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو گفتگو کی ابتدا ان جملوں سے وہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں. وہ یہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کو اسی موضوع پہ گھیر لیں. اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے یہاں آ کر وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہیں تو تمہارے مذہب کی حقانیت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تم تو پھر بھی جھوٹے ہو. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں بھی تو تم سچے کس طرح سے ہو؟ کیونکہ اگر وہ قرآن پاک ویسے تو ثبوت دیتا ہے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ. کہ اللہ عز وجل نے قرآن پاک کی اس آیے پاک میں مکمل ارشاد فرما دیا، بتا دیا. ہر ایک کو وضاحت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا چاہیے. قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وما قتلوا، وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلبوا، نہ ان کو سولی دی گئی ہے لیکن تشبیہ دی گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک اور اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ زندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا یا مردہ کو؟ تو قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، وہ بالکل پکی بات ہے وہ قتل نہیں ہوئے، وہ قتل نہیں ہوئے. اب پھر مرزائی اعتراض کر دیتا ہے آپ پہ. وہ کہتا ہے وہ قتل نہیں ہوئے، یہ ثبوت آپ کے پاس کہاں ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گے؟ بر رفع اللہ علیہ، نہیں بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اب ہمارا یہ جواب ہے کہ جو قتل نہیں ہوا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ ہی بتا دیں. جو قتل نہیں ہوا وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. تو بر رفع اللہ علیہ، وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے. جو قتل نہیں ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے. اب رفع سے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، یہ کہاں ضروری ہے کہ جناب آسمانوں کی طرف ہی اٹھا لیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور طرف اٹھا لیا. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب ان کو سری نگر میں غالباً دفن کیا گیا ہے. تو رفع اونچائی، بلندی، عظمت کو کہتے ہیں. آپ ان سے یہ کہہ دیں جناب جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نیچے کی طرف کرتے ہیں یا اوپر کی طرف کرتے ہیں؟ اوپر کی طرف کرتے ہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. تو اللہ عز و جل جو اس کی شان کے لائق ہے، بلند و بالا عظمت، اس کی طرف اسی نسبت کو ادا کرنا چاہیے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آگے پیچھے تیسرے پارے میں یہ آیت پاک آ رہی ہے کہ وہ کفار یہودی جو تھے وہ مکر کرتے تھے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ عز و جل اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. کوئی مرضی آپ سے بات کرے آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھ دیں اور اسے اتنا کہہ دیں کہ بھائی ہم کو یہ بتا دے کہ یہودیوں کا مکر کیا تھا اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا تھی. یہودیوں کا مکر آپ کو وہ خود ہی کہے گا بھائی یہودیوں کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور خدا کی خفیہ تدبیر یہ تھی خدا نے ان کو بچا لیا. اب یہاں بھی ان کی زندگی کا ثبوت مل رہا ہے واللہ خیر الماکرین. خدا سب سے زیادہ، سب سے بہترین اللہ عز و جل خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اور اسی کی وضاحت قرآن پاک میں اس طرح بھی ہوتی ہے وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ پاک سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کفار نے اس رات یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا کا یا آپ کو نکال دیں. پھر وہ کس نقطے پہ مرتکز ہوئے، کس نقطے پہ ان کا اتفاق ہوا، متفق کسی جگہ پہ ہوئے، او یقتلوکا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن خدا کیا کہتا ہے ان کو قتل نہیں کیا گیا. وہ مکر کرتے رہے ومکروا، وہ مکر کرتے رہے، اپنا طریقہ کار کرتے رہے قتل کرنے کا. ومکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر آ گئی. تو خدا کی جہاں خفیہ تدبیر آ جاتی ہے وہاں عام انسان کا بس نہیں چلتا. اگر اللہ عز و جل حضور کو بچا سکتا ہے تو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا سکتا ہے. وہ معلوم ہے. آپ نے فائنل ایئر کے طلبا کون ہے آخری سال؟ السلام علیکم. آج کے 4 روز کے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد جو اہم چیز ہمیں حاصل ہوئی مختصراً میں وہ عرض کرتا ہوں آپ کو
یہاں آنے کے بعد اور لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ایک ہی چیز ملی ہے. ابھی میرے ساتھی کچھ نہ کچھ بیان کر رہے تھے، وہی باتیں بیان کر رہے تھے، لیکن مفہوم ادا نہیں کیا. جو چیز ہمیں ملی ہے وہ صرف محبت رسول ہے. اسلام زندہ ہے، مٹانے والوں نے مٹایا ہے، بڑی کوشش کی ہے، اسلام نہیں مٹا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. انگریزوں نے یہاں 100 سال حکومت کی، 100 سال حکومت کی، مسلمانوں سے عہدے چھین لیے، مسلمانوں کو پستی کی زندگی میں ڈال دیا، بہت کچھ کیا، لیکن بہت کچھ کرنے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہ ہوا. اب انہوں نے کانفرنسز منعقد کی پورے یورپ میں کہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے برطانیہ نے اتنے سال حکومت کی ہے، مسلمان کمزور نہیں ہو رہے، مچلتے چلے جا رہے ہیں، نعرے پہ نعرہ لگاتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ سوچا اب مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو صرف محبت رسول ان کے بدن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح بدن نکال دو اس کے، روح محمد نکال دو اس کے بدن سے. لکھنے والوں میں جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، محقق بھی ہیں، متعصب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، شمع علم کے پروانے بھی ہیں، میں خانہ عرفان کے متوالے بھی ہیں. سب لکھتے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے والے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. اب جہاں جو ہم آئے ہیں، قادیانیوں کو صرف اور صرف انگریزوں نے اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی طریقہ کار ان کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی چھین لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے مختلف فرقے، مختلف جھوٹے نبی پیدا کیے ہیں اور اس سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح جھوٹے نبی پیدا کر کے ایک ہی طریقہ ہے، مسلمانوں سے روح محمد نکال دو. یہ ہے ایک نتیجہ. یہ صرف سنی فرقہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہے جس میں محبت ہے، کسی میں نہیں نظر آتی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں رہنا بھی نہ کہا کرو. یہ صرف واحد. تو یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب کا مخالف اس کی تعریف کرے، لیکن اسلام کی تعریف اس کے بیگانے بھی کرتے ہیں. پروفیسر ہارٹ ویگ writes in his book New Research into the Exercise of the Holy Quran. He said we must not be surprised to find the Quran to be the fountainhead of science. Every subject is connected with heaven and earth, commerce, human life, trade is much advanced. In this we can say that Quran is responsible for the marvelous development of all branches of science. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اسٹڈی کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، 100% سائنس کی ترقی ہو، علم کے میدان ہوں، یہ قرآن ہے اس نے ترقی کی ہے. اسی نے ہمیں کنسپٹ دیا ہے وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میں مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کروں گا، مگر اپنی استطاعت کے مطابق اور میری فکر کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق وہ جامع ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائی جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ معاذ اللہ فوت ہو گئے ہیں.
اگر وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، فوت ہو گئے چاہے فاتحہ پڑھیں. اور اگر وہ یہ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر جب بھی ہم بات کریں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا وہ نبوت کے کردار پر پورا اترتا ہے یا کہ نہیں، کہ نبی میں جو جو صفات ہوتی ہیں ان صفات پر وہ پورا اترتا ہے یا کہ نہیں. اگر مرزا علیہ لعنت ان صفات پر پورا اترتا ہے تو پھر تو وہ نبی ہے. اگر نبوت کی تمام تر صفات میں سے ایک بھی صفت اس میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے نہیں ہو سکتا نبی تو کسی صورت میں ہو سکتا ہی نہیں. بہرحال اس بات کے لیے وہ قائل نہیں ہوں گے کیونکہ میرے ذہن میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کے مطابق اسے ہم نبی کہیں. دوسری بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا ہی قول ہے کہ پورے انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کسی ایک کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے. اور اس کی اپنی کتابوں میں جو ہے یہ تمام انبیاء خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے اعلیٰ درجے کی گستاخیاں جو ہے وہ موجود ہیں، لہذا وہ اپنے ہی قول کے مطابق کافر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عامر علی ہے اور میں محمد تحریک مناظر کوٹ ضلع قصور تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ ہم 6 دن کورس کے لیے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب کوئی مجدی یا قادیانی ہم سے کچھ بات کرتا تھا تو ہمارا منہ ایسے ہو جاتا تھا، ایسے ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن یہاں علماء دین نے ہمارے دل میں اتنا نور بھر دیا ہے کہ اب ہم کہیں گے کہ فخر سے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیں گے کہ اے قادیانی تو جھوٹا ہے، اے قادیانی تیرا نبی جھوٹا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تو نبی ہو سکے، تو ہمارے نبی کی عظمتوں کو نہیں بول سکتا، ہمارے نبی کی جو عظمتیں ہیں وہ تیرے اندر نہیں پا جا سکتی. انہوں نے علماء کرام نے ہمارے اندر اتنا نور بھر دیا ہے، اتنا عشق مصطفیٰ بھر دیا ہے کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ ہم جب بھی جائیں گے ان کا نام، ان کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہوگا. ہم بتا سکیں گے قادیان تو جھوٹا ہے، تو بھراڑیا ہے، تمہارا نبی جھوٹا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارے علماء دین سچے ہیں. زیادہ بات نہیں کرتا بس تاکہ ہمارا ان علماء نے ہمارے دل میں اتنا عشق مصطفیٰ بھر دیا ہے جس کو نکالنا اب کسی قادیانی کی کسی مسجد کی ہمت نہیں ہے. کہ اس کے مصطفیٰ علماء اکرام نے اتنا اچھا بھر دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جہاں بھی جائیں گے ان علماء دین کا نام بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ بے شمار دے. علماء اہل سنت زندہ باد. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. جناب پروفیسر علامہ الیاس اعظمی صاحب اور شرکاء کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. یہ 3 الفاظ ہیں اور یہ ٹرانزٹیو رائٹنگ ہے. پہلے محمد، پھر رسول، پھر اللہ. اور اس کا معنی کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اور ہیں میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی حجت قرآن پاک ہے. قرآن کہتا ہے وخاتم النبیین. اس کے بعد سب سے بڑی حجت حدیث مصطفیٰ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، اب کوئی نہیں آ سکتا. آنا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. سامعین محترم، نیا تو تب آئے، یہ قاعدہ ہے اگر کسی ملک کا سربراہ مر جائے، ڈسالو ہو جائے، برطرف ہو جائے، تب نیا آتا ہے. نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ آج بھی ہیں. نیا تو تب آئے گا کہ جب سیٹ خالی ہو. سامعین محترم، مصطفیٰ اس وقت بھی تھے جب کچھ بھی نہ تھا. آپ کی عظمتوں کے ڈنکے اس وقت بھی بجتے رہیں گے جب کچھ بھی نہ ہوگا. ذات مصطفیٰ اس وقت بھی تھی
جب کچھ بھی نہ تھا، جب نہ لو تھی نہ قلم، نہ عرب تھا نہ عجم، نہ جنت تھی نہ جہنم، نہ ملک تھا نہ فلک، نہ پیر تھے نہ بر، نہ خشک تھے نہ تر، نہ حجر تھے نہ شجر، نہ برگ تھے نہ ثمر، نہ شگفتہ گلوں کی کیاریاں تھی، نہ مہکتے پھولوں کی گلزاریاں تھی، نہ چلتی ہوائیں تھی، نہ معطر فضائیں تھی، نہ کلیوں کا ترنم تھا، نہ فضاؤں کا تبسم تھا، نہ بدن میں جان تھی، نہ منہ میں زبان تھی، کس سے مختصر کہ نہ موت تھی نہ حیات تھی، ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ کی ذات تھی۔ سامعین محترم، علماء اہل سنت نے اس وقت فتنہ قادیانیت کے خلاف بہت بڑا بند باندھا۔ جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تو علماء اہل سنت کے کردار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن اور جناب سید ہدایت رسول قادری صاحب کی اس کاوش کو کہ ملک کو طول و عرض سے رد قادیانیت کے کورس میں شرکت کے لیے انہوں نے تمام احباب کو دعوت دی۔ ہم اور فتنہ قادیانیت کے خلاف علماء اہل سنت کا کردار سنہری قلم سے لکھا جانے کے قابل ہے۔ بھائی نے محبت کی بات کی، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اسلام کے اردو میں 5 حروف ہیں اور انگریزی زبان میں بھی اسلام کے 5 حروف ہیں، ISLA اور M، اسلام۔ آئیے 5 حروف سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلا حرف ہے آئی سے بنتا ہے آئی، جس کے معنی ہے میں، بطور فاعل اور سبجیکٹ آتا ہے۔ دوسرا حرف ہے ایس سے بنتا ہے شیل، آئی شیل۔ تیسرا حرف ہے ایل سے لو، آئی شیل لو۔ چوتھا حرف ہے اے سے آلویز۔ پانچواں حرف ہے ایم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اسلام بتا رہا ہے کہ آئی شیل لو آلویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، اور صحابہ کے ایمان کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ تھی۔ قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو ان کی معیت میں رہتے تھے، اور خواجہ غلام فرید کی زبان میں والذین معہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا وسط ہاسے، آقا وسط ہاسے وسط ناسے والذین معہ، یعنی جھوکتے آسے پاسے، آقا وستے ہاسے وستے ناسے تینڈی جھوکتے آسے پاسے، سنتے ہاسے مٹیاں گالی، سنتے ہاسے مٹیاں گالی، سونا یار سنے دا آسے، جھلیاں جھلیاں ساکو آنکھ نباہی، اسی نت دے جھلے ناسے، عشق تینڈے ساکو جھلیاں کیتا، پہلے چنگے بھلے آسے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رد قادیانی کورس میں قادیانیت کے رد کے بارے میں چند باتیں بتائی گئیں۔ اس کے قادیانیوں کا رد کیسے کیا جائے۔ قادیانی جو مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھا جائے کہ نبی کی سیرت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ نبی کی سیرت کو دیکھ کے کسی کے لیے کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ نبی کی سیرت کی طرف رجوع کرتا ہے، نبی کی سیرت کو دیکھتا ہے۔ تاجر ہو وہ بھی نبی کی سیرت کو دیکھے گا، اپنے معاملات کو کرنے کے لیے نبی کو دیکھے گا۔ اب ہم مرزا قادیانی کے پیروکاروں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے پیروکاروں، ہمیں یہ تو بتاؤ تمہارا نبی مرزا قادیانی جو ہے ہمیں کس پہلو کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارے آقا کی زندگی کو دیکھو، ہمارے رسول کی زندگی کو دیکھو۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تاجر کی زندگی کے اگر کوئی تاجر ہے وہ ہمارے آقا کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی زندگی کا کسی مسئلے پہ بھی بحث کرنے والا ہے، کوئی بھی معاملہ کرنے والا ہے، ہمارے آقا کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ارے تاجر کیا ہو، اگر کوئی فاتح ہو، غازی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا ہوئی ہو، ہمارے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرے، اس
से दिन उसे हमारे आका की सीरत से हर तरह की रहनुमाई मिलेगी। अरे कादियानियों, तुम हमें ये तो बताओ, तुम्हारे झूठे नबी की सीरत से हमें किस तरह की रहनुमाई मिलेगी? अरे तुम्हारा नबी तो ना ताजर है, ना फातेह है, किसी किस्म का भी नहीं है। हमें ये तो बताओ तुम्हारे नबी की सीरत कैसे लोगों के लिए मशा ले रहा होगी? अरे हमारे नबी को तो देखो, हमारे नबी की सीरत लोगों के लिए मशा ले रहा है, हर तरह की रहनुमाई करती है। अरे लोगों, कोई भी मामला हो, हम आका की जिंदगी का मुताला करते हैं। आका की जिंदगी का मुताला करने से हमें उससे रहनुमाई मिलती है, जबकि हम मिर्जा कादियानी को देखें हमें किस तरह की रहनुमाई नहीं मिलती। तो इससे पता चला कि ये झूठा नबी है, जबकि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। वमा अलैना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंता आखिरुल उम्म ला नबिय्य बादी व ला उम्मति बादी अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान ग्रामी, अहले सुन्नत व जमात के उलमा और मशाइख और तुलबा व अवामुन नास तशरीफ़ फरमा हैं। इस स्टेज से ये खालिस्तान अहले सुन्नत व जमात का स्टेज है। यहाँ पर आप लोग अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत और फितना कादियानियत के रद्द के साथ साथ मसला हयात मसीह, रफ़ा नज़ूल मसीह और ज़हूर इमाम मेहदी के बारे में उलमाए किराम से सुनते हैं। मैं जो कुछ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ना तो मैं कोई आलम दीन हूँ, ना कोई पीर तरीक़त। मैं कितना सा सुन्नी और उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत का ग़ुलाम हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह का एक फतवा है जो कि फतावा रिज़विया में मनकूल है, वो आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूँ। इसके बाद मैं सुन्नी अशायती वो अदारे जो मुफ्त किताबें तकसीम करते हैं उनके एड्रेस नोट कराऊँगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फतावा रिज़विया में फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलने का जो कायल हो तो वह मुतलकन काफिर व मुर्तद है, अगरचे किसी वली या सहाबी के लिए माने। काल अल्लाह ताला वला के रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन व काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी। लेकिन कादियानी तो ऐसा मुर्तद है जिसकी निस्बत तमाम उलमाए कराम हरमैन शरीफैन ने बिला इत्तफाक तहरीर फरमाया है कि मन शक्का फी कुफ्र व फक़द कफरा। इसे माज़ल्ला मसीह मऊद या महदी या मजदद या एक अदना दर्जा का मुसलमान जानना दरकनार, जो इसके अक़वाल मलूना कुफरियात पर मुतला होकर इसके काफिर होने में अदना शक करे, वो खुद काफिर मुर्तद है। इससे आगे वसाया शरीफ में हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को ये तनबीह फरमाते हैं और पैगाम देते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अपने महबूब अहले सुन्नत व जमात को बड़ी ही मोहब्बत और शफ़क़त आमेज़ लहज़ा में नसीहत वसीयत करते हुए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुम अहले सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली बाली बेड़े हो। बेड़िए तुम्हारे चारों तरफ हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हें बहका दें, तुम्हें फितने में डाल दें, तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाएं। इनसे बचो और भागो। कादियानी हुए, चकड़ालवी हुए, गर्द कितने ही फिरके हुए और सबसे नए खानवी कांग्रेसी हुए जिन्होंने इन सब को अपने अंदर ले लिया। ये सब बेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में हैं, इनके हमलों से अपने ईमान को बचाओ। अब मैं आपके सामने चंद अशायती सुन्नी शैती इदारों के एड्रेस बताने लगा हूं जो मुफ्त किताबें तकसीम कर रहे हैं।
یہ سب سے پہلے فیصلہ آباد میں پیر طریقت سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم کا ادارہ حزب الاسلام، اس کا ایڈریس ہے ادارہ حزب الاسلام، چیک نمبر 201 ریبے، ادارہ حزب الاسلام 1 ریبے RB، چیک نمبر 201 RB، چندیاں تلاواں 201 اکیلا لکھ لیں۔ ادارہ حزب الاسلام، چیک نمبر 201 ریبے، چندیاں تلاواں، نزد ماننا والا ضلع فیصل آباد۔ ادارہ حزب الاسلام، چیک نمبر 201 ریبے، چندیاں تلاواں، نزد ماننا والا، ضلع فیصل آباد۔ آپ نے جو بھی کتاب منگانی ہو، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی 2 رسائل ہیں۔ ایک رسالہ ہے دعوت و انصاف عمل، جس میں قادیانیوں کے کفریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں۔ اور دوسرا رسالہ ہے علامات قیامت اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں رسالے اگر آپ نے حاصل کرنے ہوں تو فی رسالہ 5 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5-6 اور کتب ہیں، فی کتاب 5 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیجیں اور ادارہ حزب الاسلام سے مفت حاصل کریں۔ دوسرا ادارہ ہے فیصل آباد میں حضرت صوفی ڈاکٹر شوکت علی دلداری صاحب دامت برکاتہم کا، وہ کتابیں تصنیف فرماتے ہیں اور ان کے مریدین کا جو حلقہ ہے وہ ان کو مفت تقسیم کرتے ہیں شائع کر کے۔ ان کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیں۔ صوفی محمد اشفاق دلداری صاحب، صوفی محمد اشفاق دلداری صاحب، یہ خط و کتابت کا پتہ ہے۔ صوفی محمد اشفاق دلداری صاحب، طیب بیڈ شیٹ، طیب بیڈ شیٹ اینڈ رضائی سینٹر، طیب بیڈ شیٹ اینڈ رضائی سینٹر، دکان نمبر 115 مکہ سینٹر لال مل چوک، مکہ سینٹر لال مل چوک، فیکٹری ایریا فیصل آباد۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ صوفی محمد اشفاق دلداری صاحب، طیب بیڈ شیٹ اینڈ رضائی سینٹر، دکان نمبر 115 مکہ سینٹر لال مل چوک، فیکٹری ایریا فیصل آباد۔ آپ نے کوئی بھی کتاب منگوانی ہو اس کے لیے انہوں نے ڈاک خرچ 10 روپے رکھا ہے۔ ان کی ختم نبوت کے حوالے سے 2-3 کتابیں ہیں۔ ایک ہے شاتمان رسول اور ان کا ہولناک انجام، شاتمان رسول اور ان کا ہولناک انجام۔ گستاخ رسول لکھ لیں۔ دوسری کتاب ہے حیات مسیح علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کافی مطبوعات ہیں جو یہ فری تقسیم کرتے ہیں۔ فی کتاب کے لیے ان کو 10 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیجنا پڑتے ہیں۔ آگے ملتان میں ہے مولانا محمد حنیف اختر صاحب، صدر بزم سعید کے صدر ہیں۔ یہ چھوٹے رسائل تصنیف فرماتے ہیں 16 صفحات کے، اور فی رسالہ منگانے کے لیے 4 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیجنا پڑتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ماہ مرزائے مصطفیٰ میں ہر ماہ ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ان کا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ مولانا محمد حنیف اختر صاحب، صدر بزم سعید، محلہ غریب آباد، خانیباد۔ مولانا محمد حنیف اختر صاحب،
صدر بزم سعید، محلہ غریبہ آباد، کھانے وال۔ اب لاہور سے ایک ادارہ ہے جو اہل سنت کا معروف اور قدیمی ادارہ ہے، مجلس جہان رضا۔ مجلس جہان رضا، جہان رضا، یہ معنامہ بھی اہل سنت کا نکلتا ہے، جس میں اعلیٰ کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ مجلس جہان رضا، معرفت مکتبہ نبویہ۔ مجلس جہان رضا، معرفت مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، گنج بخش روڈ، لاہور۔ لاہور کا ایک دوسرا ادارہ ہے جسے ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں کہیں، مگر الحمدللہ اہل سنت کے محاذ سے وہ بہت کتابیں شائع کر کے مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے بانی جناب محترم مرزا مقصود الحسن صاحب ہیں، جو اہل سنت کے ایک تاجر ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے 2 کتابیں شائع کی ہیں حال ہی میں۔ پچھلے سال ستمبر میں انہوں نے کتاب شائع کی تھی، عقیدہ ختم نبوت اور تحریک 1974۔ عقیدہ ختم نبوت اور تحریک 1974 یہ ملک محمد محبوب الرسول قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور حال ہی میں انہوں نے پچھلے ماہ جون میں اعلی حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ کے رسائل مجموعہ رسائل رد مرضیت وہ دوبارہ شائع کر دیں گے۔ ان کو اگر آپ 20 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیجیں نا تو یہ اپنی تمام مطبوعات کا سیٹ آپ کو ارسال کر دیں گے۔ ان کا پتہ نوٹ کر لیجئے، مصطفیٰ فاؤنڈیشن، مصطفیٰ فاؤنڈیشن، E161 E161 E انگلش کا لفظ DE اکیلا ای لکھنا ہے۔ مصطفیٰ فاؤنڈیشن E161 فاروق کالونی والٹن روڈ، والٹن لاہور کینٹ۔ دوبارہ سن لیجئے، مصطفیٰ فاؤنڈیشن 161 فاروق کالونی، والٹن روڈ، لاہور کینٹ۔ اور ایک آخری ادارے کا نام سن لیجئے، ایک اور عرض کیا جاتا ہوں کہ فیصل آباد سے AJ سعیدی گروپ، یہ سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ ان کے مریض خاص ہیں، جناب امجد جاوید سعیدی صاحب، وہ رسالہ نکالتے ہیں ختم نبوت پا دین فطرت۔ فی الحال تو یہ محدود اشاعت ہوتی ہے، انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ اس کو زیادہ شائع کریں، اور جب یہ زیادہ شائع کریں گے تو اس وقت یہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ پتہ نوٹ کرنا ہے تو کر لیں۔ دفتر AJ سعیدی گروپ، دفتر AJ سعیدی گروپ، AJ سعیدی گروپ، سید واچ سینٹر، سید واچ سینٹر، واچ گڑی، سید واچ سینٹر، مین بازار، نشاط آباد، فیصل آباد۔ دوبارہ سن لیجئے، AJ سعیدی گروپ، سید واچ سینٹر، مین بازار، نشاط آباد، فیصل آباد۔ 2 سال رہ گئے، اور ان کو نوٹ کریں گے۔ یہ سندھ میں ایک ادارہ ہے اہل سنت و جماعت کا، جماعت اہل سنت۔ پاکستان، جامع مسجد مائی خیری، جامع مسجد مائی خیری، فقیر کاپڑ
फकीर, फकीर पेड़, अच्छा फकीर का पेड़, पर नहीं लिखते, पर रे के ऊपर तो डाल दो। फकीर का पेड़, हैदराबाद सिंध, दफ्तर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, जामे मस्जिद जमाए खैरी, फकीर का पेड़, हैदराबाद सिंध। आखिरी एड्रेस नोट कर लीजिए, तहरीक इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान, कागजी बाजार, कागजी बाजार, मीठा दर कराची। तहरीक इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान, कागजी बाजार, मीठा दर कराची। जरूरत भेज देंगे। एक मिनट नहीं काफी हो गए, चिट्टे आ रहे हैं बहुत ज्यादा आगे। तो मैं कहा एक मिनट सिर्फ। उनके कदमों से लगने से एक तारफ है मोहम्मद सनाउल्लाह बारवी। किबला प्रोफेसर डॉक्टर इलियास आज़मी साहब ने फरमाया कि यहाँ पे आपने क्या कुछ हासिल किया है आने में, तो मैं फ़कत 2 जुमलों में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मैं यहाँ का तालिब इल्म हूँ, जामिया नूरिया रज़विया बगदादी मस्जिद का। 1 मिनट में अपनी बात यह है कि आपने तमाम हवाला जात लिख लिए कि उसका रद्द कैसे किया जाएगा, उसके अकायद का रद्द कैसे किया जाएगा। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फितनों का हवाले से जाना। हमने खुलासतन एक ही बात है कि हवाला जात हमारे पास मौजूद है, सारी बात करने का अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अफराद को जो है वो सलीका भी है, वो जवाब दे सकते। लेकिन ये है कि यहाँ पे आने के बाद हुजूर किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके फैजान से उलमा कराम ने जो हमारे सीनों में जो हमें एक ताकत दी है, वो इश्क़ रसूल, मोहब्बत मुस्तफ़ा और इस्लाम की वो अजीम ताकत है कि दुनिया में एक नहीं, 2 नहीं, अगर हजारों फितने भी खड़े हो जाएं तो ये आशिकाने मुस्तफ़ा, इश्क़ रसूल और मोहब्बत मुस्तफ़ा के वो इस्लामी एटम बम बनकर हर एक के नीचे जाएंगे और उन बातल की ऐवानों को, बातल की दीवारों को पाश पाश कर देंगे। इसलिए कि हमारे सरों पे सेहरा, हमारे सरों पे ये जो इश्क़ मुस्तफ़ा का एक अजीम और मोहब्बत वाला खौल चढ़ाने वाले हैं, वो हमारे ये उलमा हैं। और ये सारा का सेहरा इनके ताज इनके सर पे जाता है। हम इनके ममनू हैं और किबला शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली उनके लिए दुआ वो हैं कि मौला ता दमे आखिर इसी तरह आशिकाने मुस्तफ़ा को जमा करके इश्क़ रसूल के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैया इल्लल बलाग। बैठे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। आज मैंने अपने वक्त की कुर्बानी दी और आपने रंग बिरंगे फूलों की खुशबू को सूंघ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पढ़ रहे थे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हक़ गालिब होने के लिए है, बातिल भागने के लिए है। कल हम पढ़ रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हमारे आका व मौला आक़ाए दो जहां हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ और बेबाकियाँ की हैं, उनको हम हवाला जात के साथ पढ़ रहे थे। कितने हवाला इक़्तिबासात लिख लिए थे आपने? 6। काफ़ी हैं इतने। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जब इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया और अपने इसरार के साथ और तसलसल के साथ
اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا وہ اعلان کرتا رہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ماننے والے جو تھے وہ اس عقیدے پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے ایک اقتباس لکھواتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، کہتا ہے اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے، اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مجھے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے کو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ حوالہ لکھ لیجیے، انوار خلافت صفحہ نمبر 65، مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام احمد قادیانی۔ دوسرا پہلو جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان مبارک میں گستاخی اور بے ادبی جس پہلو سے مرزا غلام قادیانی نے کی ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کی تحقیر کی ہے، معجزات محمدیہ کی تحقیر کی ہے۔ وہ ذات کریم کہ جس کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا، انبیاء سابقین میں سے کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 10، کسی کو کتنے معجزات عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کے ایمانوں کے والی آقائے ولی نعمت، آقائے تو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے جسم مبارک کا ایک ایک عضو مبارک معجزہ، ایک ایک عضو مبارک معجزہ ہے۔ آپ کے ایمانوں کے روحانی حلاوت کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمارے شہر قصور میں ایک فیملی کے پاس، ایک خاندان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ کیا ہے؟ منہ مبارک ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ان کا معمول یہ ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف کو زیارت کرواتے ہیں۔ وہ منہ مبارک جہاں انہوں نے محفوظ کیا ہے، اتنا سا ایک ڈبہ ہے شیشے کا، چاروں طرف سے شیشے کے ساتھ وہ بند ہے،
اوپر بھی شیشہ ہے، بند ہے، کسی طرف سے کوئی ہواش اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس شیشے کے بند ڈبے کے اندر اتنی سی ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے سندل کی لکڑی کی، اور اسی ڈبیا کے اندر سندل ہی کا بورا بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر منہ مبارک تشریف فرما ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے زیارت کا، جو سال کے بعد زیارت کرواتے ہیں، 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی شب جو ہوتی ہے وہ ساری رات درود السلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے، صفیں بچھی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں باوضو مؤدب احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مؤدب ہو کر وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات یہ سلسلہ درود شریف کا جو جاری رہتا ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے روز نماز فجر کے بعد وہ دیدار و زیارت کرواتے ہیں منہ مبارک شریف۔ الحمدللہ میں نے 2 یا 3 مرتبہ زیارت کا شرف حاصل کیا۔ جو چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ منہ مبارک جو شیشے کے ڈبے کے اندر بند ہوتا ہے اور ڈبیا پر میں تشریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ منہ مبارک جو نیچے تشریف فرما ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے حیات النبی ہونے کی بین دلیل ہے کہ جس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر کا ایک حصہ، ایک جزو مبارک جو ہے وہ درود مبارک کے کلمات طیبات کو سن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آقا کے جسم اطہر کا ایک حصہ، ایک جز پڑھنے والے گناہگار کا درود سنتا بھی ہے اور سن کر کھڑے بھی ہو جاتا ہے، وہ منہ مبارک اس بات کی دلیل فراہم کرتا ہے، اے شاکان مصطفیٰ تمہارا یہ درود بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج بھی یہ معجزہ 1 2 3 4 5 درجن یا 100 آدمی نہیں دیکھتا، ہزاروں کی تعداد میں وہ پہلے اخبار میں خبر بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھار معمول نہیں ہے، کبھی کبھار دے دیتے ہیں اخباروں میں، لوگ کشاں کشاں دور دراز سے چل کر جاتے ہیں وہاں پر، پھر ساری رات محفل درود سجی رہتی ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، بس مؤدب طریقے کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں جو جس نے پڑھنا ہو۔ فجر کی نماز کے بعد جب زیارت کرواتے ہیں تو وہ منہ مبارک جو تشریف فرما ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں زیارت کو، تو اس وقت وہ منہ مبارک نیچے تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ وہ آقا کائنات جن کو رب کریم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اس آمینہ کے لال تاجدار کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، خاتم المرسلین والنبیین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کی تحقیق کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، حوالہ لکھیے، کہتا ہے مثلاً کوئی شریر النفس
مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے. مثلا کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے. اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، گویا کہ اس کے اندر مرزا غلام مرتضیٰ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کتنی بیان کر رہا ہے؟ بولیے 3000 معجزات ذکر کرتا ہے. تحفہ گولڑویہ کتاب کا نام، تحفہ گولڑویہ اس کتاب کا صفحہ 67، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 153. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 153. جی یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی معجزات کو 3000 کی تعداد میں بیان کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے متعلق جو کہتا ہے وہ سنیے ذرا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اپنے متعلق، کہتا ہے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے ہیں. اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں. جب نبی اور نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہو اور نشان کا ذکر ہے کہ نشانات ہیں تو اس سے مراد معجزات ہوتے ہیں. کیا مراد ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں. تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں. اسی پر نہیں، اگلا حوالہ دیکھیے، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 303. حقیقت الوحی کا صفحہ 387. ایک اور حوالہ، مرزا غلام قادیانی اپنی جھوٹی پیش گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر پہ لکھتا ہے
کہتا کہ ان چند سطور میں سطور سطر کی جمع سطور، ان چند سطروں میں ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں، وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں، جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، جو 10 لاکھ سے زیادہ